فرمایا کہ آدم کی تو صرف زبان تھی، پیچھے طاقت تو میرے مصطفیٰ کے نور کی تھی۔ اب یہاں پر میں ایک اور حدیث بیان کرتا چلوں۔ میں نے شروع میں کہا کہ میں قرآن پر بات کرنا چاہتا ہوں، مگر کروں تو کیا کروں کہ قرآن مجھے کبھی پکڑ کے گنبد خضرا پر لے آتا ہے، قرآن کبھی پکڑ کے مجھے حضور کے میلاد پر لے آتا ہے، کبھی معجزات پر لے آتا ہے، کبھی حضور کے قدموں میں بٹھا دیتا ہے، کبھی منبر اور محراب کے چکر لگواتا ہے۔ ارے قرآن میں جب بھی پڑھتا ہوں تو اس قرآن میں ایسے لگتا ہے کہ رب ہر وقت مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ کیا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اے پیارے، ہم دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کہ آپ کا چہرہ جب بار بار آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں نہیں دیکھ رہے؟ پیارے، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم ہماری طرف بار بار دیکھتے ہو۔ کروں تو کیا کروں؟ میں قرآن کی جو بھی آیت پڑھتا ہوں وہ مجھے در مصطفیٰ کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پیارے کیوں دیکھ رہے ہو بار بار؟ اللہ اکبر۔ حضور نے اللہ سے کہا کہ کچھ لوگ بڑے تنگ کر رہے ہیں، کہتے نماز ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، شریعت اپنی بنائی ہوئی ہے، قبلہ موسوی اور شریعت محمدی۔ یا تو شریعت بھی ہماری لو اگر ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور اگر نہیں شریعت ہماری لینی تو پھر قبلہ بدل لو۔ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے حضور، اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا پیارے ابھی منہ پھیر لو۔ اللہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 2 رہ گئی ہیں۔ فرمایا پیارے میری عبادت بعد میں ہوگی، تیری رضا پہلے ہوگی۔ اب حضور نے 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف۔ میں چیلنج کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں مناظر نہیں، میں 4 دانگے عالم میں بلکہ پاکستان میں پوری دنیا میں یہ دعوت اتحاد لے کے پھر رہا ہوں۔ اتفاق چاہتا ہوں میں امت میں، جوڑ چاہتا ہوں امت میں، تفرقہ نہیں چاہتا امت میں، مگر کچھ باتیں میں سمجھنا چاہتا ہوں اور سمجھ کے پھر سمجھانا چاہتا ہوں۔ مجھے قرآن کی کسی بھی آیت میں یہ دکھا دے کہ رب نے کہا ہو کہ پیارے بیت المقدس سے منہ موڑ لے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر دے۔ مجھے تو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملا، اور اگر حکم ملا تو وہ کیا ملا؟ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، اپنا منہ موڑ لے اور قبلہ بنا لے۔ اللہ کس کو قبلہ بناؤں؟ فرمایا ہم نے تو بیت المقدس کو بنایا تھا، مگر تو رنجیدہ ہے اس بات پر، اب ہم قبلہ نہیں بنائیں گے، قبلہ بنائے گا تو، مور ہم لگا دیں گے۔ قبلہ کون بنائے گا؟ قبلہ کون بنائے گا؟ فرمایا تو بنائے گا میرے پیارے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، یارو زیادہ نہیں یاد کر سکتے تو یہ 2 لفظ ہی یاد کر لو، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے پیارے اسے اپنا قبلہ بنا لے جس پر تو راضی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے قرآن میں یہ اعلان کیا ہوا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ہم تو یہ دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے۔ اللہ کب تک دے گا؟ فرمایا جب تک تو راضی نہیں ہو جاتا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ میں بزرگوں سے، نوجوانوں سے، بچوں سے، سب سے یہ درخواست کروں گا، سب سے یہ اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے حضور کی عظمت کو پرکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے مسلکوں سے بالا تر ہو کے سوچو۔ اگر مولویوں کے چکروں میں اور ان فرقوں بندی میں پڑے رہو گے تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا، حضور کی عظمت سمجھ نہیں آئے گی۔ مت میری تقریر سننے کے بعد کسی مولوی سے جا کے تصدیق یا تردید کرنا، خود قرآن کو اٹھا کے پڑھ لو، خود تفاسیر پڑھو، خود حدیث پڑھو۔ رب العالمین نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا،
پیارے میری عبادت بعد میں ہوگی، تیری رضا پہلے ہوگی. ماں قبلہ نہیں بناؤں گا، قبلہ تو بنائے گا، مہر میں لگاؤں گا. اور پھر ایسے ہی ہوا کہ حضور نے بیت اللہ کی طرف منہ کیا، رب نے کہا کہ شطر المسجد الحرام فحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام. پھر اللہ نے بعد میں فرمایا کہ جہاں بھی تم ہو اب تم منہ کر لینا کس کی طرف؟ مسجد حرام کی طرف. مسجد